انسان کے ذہن میں یہ تھاٹ بھی آ رہی ہے نا کہ میں کیوں آیا ہوں، یہ مقصد والی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اب راستے کھلنے لگے کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کے اوپر ہے، اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے، آپ خود کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو ہر ایک چیز میں آپ مشکل جتنی مرضی ہو، آپ ہر ایک چیز میں خیر ڈھونڈ سکتے ہو اگر آپ سوچنا چاہو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا جو ماڈرن جو ینگسٹر ہے وہ ماڈریٹ بھی ہے، اور یہ جو سارے ازمز اس کو افیکٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ کیسے اس چیز سے باہر آ سکے؟ NLP کے کچھ پری سپوزیشنز ہوتے ہیں جس کو بلیف سسٹم کہہ دیتے ہیں، جس کو اوور آل اگر آپ اپنی لائف میں اپلائی کریں نا، اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے آپ اگر اس کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ آپ کو سملر لگے گی کہ قرآن کے پیٹرن بھی آپ کو وہ چیز سکھا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان، اور آج ہم ایک برانڈ نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کبھی کبھار ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس وجہ سے وہ بہت سے جو ہیں وہ شکوک میں اور شبہات میں وہ ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس خوبصورت جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے مس عریشہ شیخ کو. ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز، قرآن، تفسیر، سائیکالوجی، NLP سب کے اوپر ہے، اور ہم جو ہے وہ آج ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور میں آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت ہی ینگ ایج میں آپ نے جو ہے وہ مختلف علوم جو ہیں ان کو سیکھا، اور ان میں آپ نے ایکسپرٹیز حاصل کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ کے خیال میں جب آپ نے زندگی کا اصل مقصد، کیونکہ کوئی نہ کوئی فیز ہوگا آپ کی لائف میں بھی جب آپ بھی اپنے زندگی کا مقصد دیکھ رہی ہوں گی یا اس کو جاننا چاہ رہی ہوں گی، تو کیسے وہ وقت آیا جب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں ان فیلڈز میں ایکسپرٹیز حاصل کر کے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر سکتی ہوں؟ جزاک اللہ خیرہ. میرا ٹرینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ آج سے 5 سال پہلے تھا، اچھا، اور اس میں نے اسلامک نالج حاصل کرنا شروع کی اور ماشاء پراپر اللہ. میں انسٹیٹیوٹس میں گئی. لیکن اس کے 2 سال بعد جب ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ جو بلغوا عنی ولو آیا کے تحت نا ایک آیت بھی آگے پہنچانی ہے، بالکل، پڑھانا جب شروع کیا نا تو میری آڈینس میں ہمیشہ صرف اولڈ ایج کے بندے تھے. اچھا، صحیح. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ چینج جو ہے وہ نوجوانوں سے آتا ہے، بالکل بالکل، تو ایسے. ہمیں اپنی طرح کی آڈینس کو بھی انگیج کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے NLP کیا، اور ساتھ پھر میں نے ہپنوتھراپی بھی کی، اور سائیکالوجی کی فیلڈ میں آئی کہ کس طرح سے ان مائنڈس کو بھی ہم انگیج کر کے تو اپنی جو آڈینس ہے اس کو ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. بالکل بالکل، یہ تو بڑا اچھا. اور ویسے بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں نا تو لوگوں کو لگتا ہے عام جو، اور ہماری آڈینس کے بھی مائنڈ میں میرا خیال ایسے کچھ سوال آ رہے ہوں گے کہ بظاہر لگتا ہے کہ سائیکالوجی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے اور اسلام جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈفرینٹ اسلامک اسٹڈی سے. تو وہ کیا موڑ تھا کہ جب آپ نے سوچا کہ یار یہ میں اسلام کے اندر جو اسلامی تعلیمات میں دوسروں تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے سائیکالوجی اور NLP کی بھی جو ساتھ معاونت ہے اس کی وجہ سے میں شاید بہتر انداز میں تو اگر آپ ہماری آڈینس کو یہ بتانا چاہیں کہ کیسے وہ جو آپ نے ریلیٹ کیا ان 2 الگ الگ فیلڈز کو؟ چونکہ وہاں پہ میں ان کے مائنڈس کو ہی انگیج کرنا چاہ رہی تھی. تو اسلام تو اوور آل ہر ایک چیز کو کور کرتا ہے. سائیکالوجی میں ایک اسپیسیفک مائنڈ تھا، اسلام میں ہم دیکھیں تو ہمیں ایموشنز بھی پتہ چل رہے تھے، قرآن میں وہ ساری چیزیں پڑھ رہے تھے، آپ نے آڈینس کو انگیج کیسے کرنا ہے. لیکن اب آپ نے اس مائنڈ کو ٹیکل کرنا تھا جس کو یہ سب چیزیں نہیں پتہ تھی. تو پھر ہم ان کے طریقے سے ان کے پاس آئے کہ کس طرح سے ہم اسی آڈینس کو انگیج کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سائیکالوجی کا بھی نالج ہو، ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم کس طرح سے بیہیویئر پیٹرنز کو آبزرو کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ واقعی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام کی دعویٰ بھی کریں گے ان کے ساتھ. بالکل، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. جو بیہیویئر کے جو ہمارے پیٹرنز ہیں ہم اصل میں ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور شاید یہی وجہ کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ جو ہے وہ مقصد جو ہے نا وہ گزارا اب بینگ اے اسٹوڈنٹ اینڈ بینگ اے ٹیچر ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم ماشاء اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم حاصل کرنے کا کہا ہے، اور یہ ہے کہ وہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. تو وہ جو آپ نے چیز دیکھی کہ جو لوگوں کے پیٹرنز ہیں بیہیویئر، کیونکہ ایک عام نوجوان جو ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کیا کچھ کر رہا ہوں، مجھے میرا ادھر رہنے کا مقصد کیا ہے، یعنی وائی آئی ایم ہیئر، آئی ایم ڈوئنگ دس، آئی ایم ڈوئنگ دیٹ، بٹ مطلب جو مقصد میرا کیا ہے.
تو جو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ تھاٹ بھی آ رہی ہے نا کہ میں کیوں آیا ہوں، یہ مقصد والی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اب راستے کھلنے لگے ہیں. ہاں زبردست. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر وہ یہ چیز سوچے گا تو اس کی ایک ٹرانزیشن فیز آئے گی، اس کی ظاہر ہے پراپر تھاٹ پیٹرنز اس کے بننا شروع ہوں گے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. جب اس طرح ہوگا تو پھر اس کا کمفرٹ زون سائڈ پہ ہو گیا، اب وہ اس سے نکلے گا. بالکل. جب کمفرٹ زون سائڈ پہ ہو جائے گا نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ اسٹک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت کریج کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، پھر ان کا ایک مومنٹم کریٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پراپر وہ ایک مومنٹم تبھی کریٹ ہوگا جب وہ تھنکنگ پروسیس ان کا ہوگا. ایگزیکٹلی. وہ اپنے تھنکنگ پروسیس پہ جب کام کرتے ہیں اور پھر اپنے اس کمفرٹ زون سے نکل کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مومنٹم کریٹ ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز کی ان کو کلیئرٹی مل جاتی ہے، اس کے بعد اگر تو آپ کا پرپز الائن ہے تو آپ سیٹسفائی ہو گئے. صحیح. اگر آپ کا پرپز الائن نہیں تھا اور آپ کا پرپز ایسے ہی تھا کہ اچھا بھائی بس یہ چیز چاہیے اس کو، تو پھر آپ کے اندر واپس انہیپینس آئے گی. صحیح. اب پرپز الائن اس طرح سے ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر تو آپ نے اپنا پرپز الائن کر دیا ہے ہائر سیلف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن مل گئی. صحیح. کام وہی تھا، صرف پرپز الائن ہونا تھا. اور اگر آپ نے وہ الائن نہیں کیا ہائر پرپز کے ساتھ اور آپ صرف وہی دیکھتے رہے کہ آپ کو ایک سرٹن مٹیریلسٹک چیزیں چاہیے تھی، تو پھر آپ واپس انہیپینس کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک بالکل. تو وہ باپ نے نا بہت اچھی بات کی کہ پرپز الائن جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پرپز الائن کے لیے پھر انسان کو محنت بھی کرنی ہے. اور جو آپ نے جو کمفرٹ زون کی بات کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو بیشتر جو ینگر آڈینس ہے یا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں آج کل جو پاکستان میں، وہ کمفرٹ زون سے باہر نکل نہیں رہے یا نکلنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ آج دیکھیں نا جس چیز میں آسانی ہے اسی کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے کچھ چیز اچیو کرنی ہے، یو نیڈ ٹو ورک سم تھنگ ایکسٹرا. وہ جیسے ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ یو نیڈ ٹو برن دا مڈ نائٹ آئل. تو وہ جو ہے نا، تو وہ جو کمفرٹ زون سے کیسے نکلے گا بچہ؟ یعنی اس کو آج کا جو ینگسٹر ہے اس کو آپ کیسے، وہ کیا کہیں گی کہ وہ کمفرٹ زون سے، وہ کوئی پریکٹیکل سٹیپس ہیں آپ کے مائنڈ میں کہ وہ کوئی ایک دو ہی ہوں جو جب وہ اس کو اپنا لے تو بیس اس کی بن جائے؟ وہ کون سے پریکٹیکل سٹیپس اپنا سکتا ہے؟ کمفرٹ زون سے نکلنا، اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا کہ آپ غور و فکر کریں پہلے اپنی ذات میں اور پھر اپنے انوائرمنٹ میں. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ویلیو سسٹمز کیا ہیں، آپ کے بلیفس کیا ہیں، آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جو پاسٹ ایکسپیرینسز سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہوا ہے، جب آپ کو وہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنا وے آؤٹ کیسے نکالنا ہے. ٹھیک بالکل. اور اگر آپ نے اپنے تھنکنگ پیٹرن پہ اسٹک ہو گئے اور آپ نے خود کو رسپانسبل ہی نہیں بنایا، تو یہ ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ پاتے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات سے اگر میں یہ سمجھ پاؤں کہ سیلف اویئرنیس سب سے پہلے بہت ضروری ہے. ہمیں جب تک ہم سیلف اویئر نہیں ہوں گے اپنی خامیاں کوتاہیاں اور ہماری کیپیسٹی کیا ہے تو ہم وہ جان نہیں سکیں گے. اسی بات کو لے کے نا جو سیلف اویئرنیس ہے، ہمارے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، کہ یار اگر میں دین کی طرف آ جاؤں گا نا تو کیا ہوگا کہ میری دنیا جو ہے وہ رہ جائے گی، میں اپنی دنیا کو مائنس کر لوں گا. اب تو میں کیا نمازیں پڑھتا رہوں، میں یہ کرتا رہوں، وہ کرتا ہوں. تو یہ جو بیہیویئر آج نوجوانوں میں آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ان کو لگتا ہے کہ آخرت ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے، دیر از نو کنیکشن. اگر میں نے آخرت اچیو کرنی مجھے دنیا مائنس کرنی پڑے گی، اگر دنیا اچیو کرنی تو آخرت مائنس کرنی پڑے گی. اس چیز کو آپ کیسے لیتی ہیں؟ اگر ہم ان کا کانسیپٹ دیکھیں تو ان کو پھر دین کی ڈیفینیشن تھوڑا سا نا گڑبڑ ہے. اس طرح کہ اگر ہم صرف ریچولز اور رسومات اور یہ بات کریں نا کہ صرف مجھے 4 فرض پڑھنے اور یہ کام کرنا ہے، تو آپ بات کر رہے ہیں مذہب کی. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو دا ول آف اللہ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ول کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا ہے، تو وہ ہے دین. آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ اٹھ رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ کا سونا جاگنا ہر ایک چیز دین میں آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک لائف کا طریقہ دے رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. تو اس میں تو کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں. اب اگر کہیں کہ دین اور دنیا سپریٹ ہے تو اس میں صرف ایک آپ کی انٹینشن ہے،
کام آپ وہی کر رہے ہیں. دین اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تو ڈفرینٹ مطلب ہیں اس کے. دین شریعت کے طور پہ بھی آیا ہے, دین اصول کے لیے بھی آیا ہے, دین جو ہے وہ ہمارے پاس بدلے کے طور پہ بھی آیا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اصول کے طور پہ آیا ہے, تو جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ٹریفک رولز ہیں, ہر جگہ پہ ہمارے پاس رولز بنائے ہوئے ہیں نا. اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو ہمارے پاس وہ آ جاتے ہیں, پرابلمز ہمارے یہاں آ جائیں گی, ہم چیزوں کو آگے لے کر نہیں جا سکیں گے. بالکل ایگزیکٹلی. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا نا, تو چونکہ وہ ہمارا خالق تھا تو ہماری عقل کا بھی خالق تھا. بالکل بالکل. تو اس نے ہمارے لیے مینول بھی بھیج دیا کہ آپ نے دنیا گزارنی کیسے ہے. بالکل صحیح. اس سے ہوتا ہی ہے کہ جب آپ دین کو ساتھ لے کے چل لیتے ہیں تو آپ ریسورسز تو استعمال کرتے ہیں دنیا کے, آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں مارتے, اور اگر اگلا بھی دین کو ساتھ لے کے چل رہا ہے نا تو وہ آپ کا حق نہیں مارے گا. بالکل. تو اس کے لیے دین کی نالج یعنی بیسک وہ آپ کے پاس ہونی ضروری ہے. اور آپ نے نا بڑی اچھی بات کی کہ دین اور مذہب کو آپ نے ڈفرینشیٹ کیا ہے, جو کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں مذہب, جبکہ مذہب لفظ ہی کہیں پہ نہیں, ہر جگہ پہ کہ اللہ نے دین کی بات کی, آج کے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو جو دین کو ہم چونکہ سمجھ, وہ پورا ایک سسٹم ہے, ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے آپ آگے نہیں چلیں گے. تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ, جو آپ نے بڑی اچھی بات کی نا کہ وہ عبادات اور وہ, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہمارا دین ہے. تو ایک جو نوجوان ہے وہ عبادات جو جب اس نے ادا کرنی ہے, تو آپ کے خیال میں کیا عبادات واقعی اتنا میٹر کرتی ہیں کہ یہ دیکھیں نا, چلیں میں ایک شخص ہوں, میں دین کو سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار شرم آنکھوں میں ہونی چاہیے, اچھا جی میرا اور رب کا معاملہ ہے, میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, دیکھو جی میں روزہ رکھ رہا ہوں لیکن نہیں, میرے دل میں جو ہے وہ احساس ہے دنیا کا. تو آپ کے خیال میں جو عبادات ہیں وہ واقعی اتنا میٹر کرتی ہیں, اور کیا عبادات کو اگر ہم سائڈ پہ کریں تو ہم اپنا جو ریئل پرپز ہے لائف کا وہ سمجھ پائیں گے کہ نہیں؟ میں تھوڑا سا آپ کو نا سائیکالوجی کے اس سے بتاتی ہوں, پرسپیکٹیو سے. عبادات جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں اللہ کے لیے نہیں, ہمارے لیے. وہ اس طرح کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کسی پریشانی میں ہیں, تو اس کا ایفیکٹ آپ کے اوپر ہے, اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے, آپ خود کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں. ہم انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا نا, تو ہمارے اندر ہی یہ انسٹنکٹ ہے کہ ہمیں کسی کے آگے جھکنا ہے. اب جب وہ ہم اللہ کے آگے نہیں جھک رہے ہوتے تو ہم لوگوں کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ہم ذلیل ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں نا, اگر میں مثال دوں صرف ایک سبحان اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر ایک فلاز سے خالی ہیں, ان کے اندر کوئی فلا نہیں ہے. تو جب ہم یہ چیز ذہن میں رکھ کے, ہماری کوئی مشکل ہے اور ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر فلا نہیں ہے, وہ یہ کام کر سکتا ہے, جو کام میرے لیے مشکل ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. اب اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں یا میں کوئی ذکر کر رہی ہوں, اگر میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں, تو وہ میں اللہ کے لیے نہیں کر رہی, وہ اپنے لیے کر رہی ہوں کہ ایک میری ایموشنل سٹیٹ بیلنس ہو جائے, مجھے پتا ہو کہ میری مشکل کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی ہے. تو جب میں نے اس کو بتا دیا جو میری مشکل کو واقعی حل کر سکتا ہے, تو پھر مجھے سکون ہوگا, اور میں ہی خود ہی ایک کامنس میرے اندر آئے گی, اور میں بہت طریقے سے پولائٹلی چیزوں کو لے کے چل لوں گی. اور بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ عبادات جو ہیں ہماری لائف میں ڈسپلن پیدا کرتی ہیں, کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس ٹائم پہ آپ نے کرنا ہے, اس ٹائم پہ آپ نے یہ عبادت کرنی ہے, اس ٹائم پہ آپ نے یہ عبادت کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا تھا, آپ نے کہا کہ میں سائیکالوجی کے نظریے سے بھی بتاؤں گی. تو اکثر نا لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجی, نفسیات, تو اگر آپ بریفلی اگر آپ بتانا چاہیں کہ جو ایک عام فہم ذہن ہے جس کو نفسیات کا یا سائیکالوجی کا نہیں پتہ, اور وہ صرف یہ ورڈ سنتا ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں نیگیٹو لے لیتا ہے, تو آپ کے خیال میں اگر آپ سائیکالوجی کو آسان الفاظ میں کیسے بیان کریں گی, کیونکہ وہ ہر چیز کے اندر ہی ہے, یعنی جو آپ کے بیہیویئرز ہیں, آپ کا مائنڈ ہے, تو آپ کے خیال میں ایک عام جو نوجوان ہے وہ سائیکالوجی کے بارے میں کیا سمجھ, سائیکالوجی ہے کیا اصل میں؟ سائیکالوجی کے بارے میں مسکنسیپشنز بھی بہت ہیں. ایک تو اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے, اس کو ہم ابھی سائڈ میں کر دیتے ہیں کیونکہ پریکٹیکل کی ہم زیادہ بات کر رہے ہیں. سائیکالوجی میں مزید آگے نا 2 ڈفرینٹ ٹرمز ہیں, یا تو پازیٹیو سائیکالوجی ہے یا ایک نارمل جس میں ہم ڈس آرڈرز وغیرہ کو پڑھتے ہیں. اور اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو سائیکولوجیکل تھوڑا سا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں, تو ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں شاید کہ آپ پاگل ہیں یا کچھ اس طرح سے. اکثر سائیکو ہے وہ اس طرح لے جاتے ہیں لوگ, ایسے ہی. تو جب ہم نارملی ڈیلی لائف میں سائیکالوجی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہماری
زیادہ تر کنسیپشن ہوتی ہے پازیٹیو سائیکالوجی کے اوپر، کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مائنڈ فلنس کی طرف. آپ کے اندر کمپیشن کس طرح سے آ سکتا ہے، ایکسیپٹینس کس طرح سے آ سکتی ہے، آپ کس طرح سے خود کو ریفریم موڈیفائی کر سکتے ہیں ایک بہتر طریقے سے اپنی ہی لائف کو گزارنے میں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہمارے آڈینس میں مسکنسیپشن ہے. تو اگر ہم سائیکالوجی کی جنرل بات کریں، جیسے اسلام کا بھی میں کہہ رہی تھی کہ ایموشنز کو لے کے آتا ہے، تو سائیکالوجی ڈیل کر رہی ہے آپ کی ڈیلی لائف کے ساتھ بھی، کہ آپ اس کو کس طرح سے اپنی پریزنٹ لائف کنڈیشنز کے ساتھ بیسٹ ایور آؤٹ کم دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کو سکھاتی ہے. صحیح. اور اس میں آپ نے ورڈ یوز کیا پازیٹیو سائیکالوجی. اور اکثر جو لوگ کہتے ہیں پازیٹیو، کبھی کبھار لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اس میں بھی ٹاکسٹی بھی آ جاتی ہے، بہت زیادہ ٹاکسک ہو گئے ہیں. تو پازیٹیو سائیکالوجی یعنی اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک زندگی کا جب ہم نے مقصد حاصل کرنا ہے، یا اس کو اگر ہمیں سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ نے جیسے کہ اویئرنیس وہ مل گئی، پتہ لگے یار یہ مقصد، اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ہے، ایفرٹ ہے. تو اس میں پازیٹیو رہنا کیا بہت ضروری ہے، یا ہم ہر چیز میں کچھ لوگ ہیں وہ کیڑے نکالنا کہ یار اس ہر چیز کو وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھنا. تو پازیٹیو رہنا آپ کے خیال میں اپنی زندگی کو کا جو مقصد ہے حاصل کرنے کے لیے پازیٹیو رہنا کتنا ضروری ہے؟ پازیٹیو رہنا ہر ایک حال میں ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ بھی کر پاتے ہیں. وہ جو جیسے ہے نا کہ ایک مومن کا معاملہ جو ہے اس طرح ہے کہ ایک پرندے کی طرح ہے، ایک پر اس کا امید ہے اور دوسرا خوف ہے. تو جب ہم وہ بیلنس کریں گے، ہمارے بیک آف دا مائنڈ خوف چل رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پازیٹیو سائڈ پہ رکھنا کہ اچھا اس میں یہ چیزیں خیر ہو سکتی ہیں، اس میں یہ پازیٹیو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں اور میں اس کو لے کے چل لیتی ہوں. ایون اگر میری زندگی میں کوئی مشکل فیز آ رہا ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ایسا ہوا ہوتا ہے، تو میں اپنے آپ کو واپس لے کے آتی ہوں. NLP کی ایک ٹیکنیک ہے ریفریمنگ پہ. تو پھر اس کے بارے میں خود سے سوال کرتی ہوں، اچھا بتاؤ اس کے بارے میں کیا اچھا تھا اور کیا اچھا تھا. پھر وہ پوری ایک سائیکل چلتی ہے کویشچنس کی. جب اس کے بعد میں دوبارہ ایونٹ کو دیکھتی ہوں، وہ مجھے بجائے مشکل کے مجھے لگتا ہے اچھا مجھے کچھ سکھانے آیا تھا. تو اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی چیز سے لرننگز ایکسٹریکٹ کریں اور ہم اسے پازیٹیو آؤٹ کمز نکالیں، اگرچہ انسیڈنٹ جتنا مرضی مشکل تھا لیکن کہیں نہ کہیں اس میں خیر ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو جیسے میری ایک کلائنٹ تھی، سیکنڈ ایئر میں نا ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس ٹائم تک انہوں نے کبھی انوائرمنٹ کا ایکسپوجر نہیں لیا تھا کہ اچھا لوگوں کے اندر ٹاکسیسٹی بھی ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ نا اس کے بعد جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو وہ کوپ اپ نہیں کر پائیں. تو اس چیز میں پازیٹیو ایسپیکٹ تو تھا کہ ان کے فادر نے ان کو وہ دیا، اس کے ساتھ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ یہ بھی تھا کہ زندگی نے آپ کو سکھانا بھی تھا. تو ہر ایک چیز میں آپ مشکل جتنی مرضی ہو، آپ ہر ایک چیز میں خیر ڈھونڈ سکتے ہو اگر آپ سوچنا چاہو. اور اس میں ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا، تو بینگ اے فیمیل، آپ نے معاشرے میں آگے بڑھنا ہے، آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اچھا آپ اللہ کے نزدیک آپ کی گھر میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باہر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو جو دیکھتے ہوئے ہماری جو فیمیل ہیں، جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی جیسے آپ نے ان کا اپنی کلائنٹ کا ذکر کیا، تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہماری فیمیلز ہیں نا، وہ چونکہ ان کی اتنی ایکسپوجر نہیں ہوتا، تو جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، فادر کی ڈیتھ ہو گئی، یا وہ پہلے فادر کے تھے پھر شادی ہو گئی تو اب ہسبینڈ، یعنی وہ پھر اپنے آپ کو بہت ہی ڈاؤن مطلب ہو جاتی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ٹھیک ہے ان کو نالج ہے ماشاءاللہ، ان کو زندگی کا مقصد ہے، تو ہر چیز ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بھی نہیں باہر جا رہے، جو ویسٹ کا ایک ہے کہ بس ٹھیک ہے مادر پیدر آزاد ہو جاؤ جو. تو اس سارے سینیریو کو آپ کیسے لیتی ہیں کہ ایک فیمیل کو مشورہ دینے کے لیے کہ وہ اپنی دینی ذمہ داریاں اور دنیاوی ذمہ داریاں اس کو کیسے ساتھ لے کر چلے؟ اگر میں اپنی لائف کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں نا، تو ماشاءاللہ بابا میرے ساتھ ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو کہا ہوا ہے آپ نے مجھے مورل سپورٹ دینی ہے، باقی کام میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی. اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، مجھے سہارا دینا ہے، اگر کبھی میں گرنے لگوں، مجھے کوئی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیں گے، ادروائز آپ مجھے گائیڈ کریں، میں آپ کو یہ چیز خود کر کے دکھاؤں گی. زبردست، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی. تو یہ چیز ہوتی ہے بیسیکلی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈپینڈنٹ بنایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور ہم اس چیز کو ایک بہت آنر سمجھ کے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم کہیں پہ گرنے لگیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈپینڈنٹ نہیں بنایا. ہم اس قوام کے اندر اتنا زیادہ خود کو ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں باہر کسی سے بات کرنی نہیں آتی, ہمیں باہر چلنا نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتے. ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے, ہمیں ان کے بات ماننی ہے, ہمیں ان کی بات ماننی ہے جو اسلامک لمیٹیشنز کے ساتھ ہے, لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے رہے ہیں اختیار کہ آپ سیکھیں, اور آپ جب ایک پازیٹیو کاز کے لیے نکل رہے ہیں تو ہر کوئی آپ کو سپورٹ کرتا ہے. بالکل. اور اس میں جیسے آپ دیکھیں نا کہ جو سپورٹ کی ہے, تو جیسے اسلام میں مشاورہ ہے, جو مشاورت اتنی ضروری ہے, جو انفارچونیٹلی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں بیوی سے نہیں کر پاتے, بیٹی سے نہیں کر پاتے, ماں سے نہیں کرتے, ہسبینڈ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو اگر ہم مشاورت کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر لیں گے تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ کسی کی اوپینین تو ہم سن رہے ہیں, اس کی اوپینین تو ہم لے رہے ہیں. آپ نے جیسے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے والد صاحب کو کہا کہ وہ مجھے سپورٹ کریں, گائیڈ کریں, بٹ ہی ول شو یو دا ڈائریکشن, اور اس ڈائریکشن پہ آپ خود چلیں گی ان کی سپورٹ کے ساتھ. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور اسی طرح جو آپ دیکھتے ہیں کہ لائف میں جب ہم امید, آپ نے بات کی تھی, تو امید اور مایوسی یہ ہماری جو آج کی جنریشن ہے, جیسے آپ نے ٹرینڈ دیکھا ہوگا کچھ سالوں سے زیادہ ہو گیا, پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ ہو گیا, لوگ ملک چھوڑ دو, باہر چلے جاؤ, یعنی سیٹل ہو جاؤ. آپ اگر ان کو, اب اس کے اوپر بھی ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے کہ اگر اسلام کہ کیا ویدر یو ہیو ٹو مائگریٹ ٹو اے نان مسلم کنٹری اور ناٹ, ہم اگر اس ڈبیٹ میں نہ جائیں یا جائیں. میں اس طرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جو ہماری جو ینگسٹرز ہیں ان کو آپ امید اور مایوسی اس کے اوپر, یعنی کیا یہ ضروری ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پر امید ہونا, یا مایوسی جو ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے آج کل, اس وجہ سے وہ پیچھے ہو گئے ہیں اور وہ ایک ایسا فیصلہ کرنے پر تیار ہو گئے کہ یار ملک چھوڑ دو, یہ کر دو, مر گئے کھپ گئے. تو یہ اس میں امید کتنی ضروری ہے آپ کے نزدیک؟ اصل میں ہمارے جو لوگ ہیں نا, وہ مایوسی پیٹرن بنتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف مایوسی ایک دم آ گئی اور شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا اور مایوسی ہو گئی. مایوسی کا پراپر پیٹرن ہوتا ہے. آپ اگر ایک دفعہ اداس ہوئے ہیں تو وہ شیطان آتا ہے اور پوری چین بنانا شروع کرتا ہے. اچھا تب بھی ویسے ہوا تھا, اس سے پہلے بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی ہوا. تو یہ پورا جب آپ کا پیٹرن بنتا ہے نا, تو یہ مایوسی, اور پھر آہستہ آہستہ بالکل آپ کی ہیپینس فیڈ ہوتی جاتی ہے, جو آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. تو وہ جو آتا ہے نا حدیث میں, مایوسی کفر ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو پہلے سٹیپ پہ روکنا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ نے وہ جو شیطان چین بنا رہا ہے نا پوری, آپ نے اس کو بلاک کرنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا اگر میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس میں پازیٹیو پرسپیکٹیو کیا ہے, اس کے بارے میں کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی تقدیر میں کوئی انسیڈنٹ آپ کے مطابق برا لکھا ہوا ہے, obviously اللہ تعالیٰ کی تو ایک پرفیکٹ ٹائم لائن ہے, آپ کے مطابق اگر آپ کو اس کی حکمت ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے برا ہے, آپ اس کے بارے میں جب یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے سکھانا کیا چاہ رہے تھے, یا آپ دنیا میں اس سے سیکھ کے کس طرح سے ایک پازیٹیو آؤٹ کم دے سکتے ہیں, تو اس طرح سے آپ امید کی طرف واپس آتے ہیں. ٹھیک, یہ بہت آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. اور اسی طرح آپ جس طرح سے ابھی امید کی بات کری, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں جو مٹیریلزم, ایتھیزم, لبرلزم خاص طور پہ, یہ جو چیزیں ہمارے ینگ مائنڈس کو بہت زیادہ کرپٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ایک مایوسی آ جاتی ہے, ایک میٹر سارا آ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا جو ماڈرن جو ینگسٹر ہے وہ ماڈریٹ بھی ہے, اور یہ جو سارے ازمز اس کو افیکٹ کر رہے ہیں, اس میں وہ کیسے اس چیز سے باہر آ سکے کہ وہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کو حاصل کر لے؟ جیسے ہم پرپز آف لائف کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, تو یہ جو جتنے بھی ازمز بنے ہیں نا, اس کے پیچھے اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بغیر مقصد کے تھی, پرپز لیس تھی اور میننگ لیس ہے, اس کا کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے. یہ خود ہی سے ٹرائلز کے تھرو یہ بن گئی, اور اب انسان جو ہے یہاں پہ آئے ہیں اور باقی مخلوقات بھی آئی ہیں وداؤٹ پرپز, اور یہ دنیا اسی طرح ایک دن کولیپس کر جائے گی. سو ایوری تھنگ از پرپز لیس. یہ جب آپ کے اندر مایوسی اور نا امیدی آتی گئی, انہوں نے یہ ڈفرینٹ ازمس کو جو ہے بنایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کا موقع دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہیومن بینگ کے پرپز کو بیان کرتے ہیں قرآن میں. اور اگر ہم اسلام کو بھی تھوڑا سا سائڈ میں رکھ دیں اور ویسے بھی بتائیں, تو ایک انسان جب اپنی ویلیوز کو, اپنے لائف کو دیکھتا ہے تو اپنا پرپز وہ بنا لیتا ہے کہ اس نے دنیا میں کچھ کرنا ہے. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا نا, کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہ جائے.
تو بالکل جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں نا تو آپ زمین پہ کوئی ایسا سجدہ کر جاتے ہیں یا کوئی کام ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہتا ہے. اور اگر ہم اسلام میں دیکھتے ہیں وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ہائر پرپس کے ساتھ جوڑ دیں تو ہمارے اندر امید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر میں دنیا میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ریوارڈ مل جائے گا. اگر میں کسی سے بدلہ لینا چھوڑ بھی رہا ہوں تو بھی مجھے مل جائے گا, کوئی بات نہیں. اب وہ جو پرپز ہے نا, اللہ تعالیٰ پہلے تو نارملی ہمیں صرف ایک ہی بتایا جاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اب وہ بندگی میں وہی بات ہے, ہماری لمیٹڈ وہ ہے کہ ہمیں صرف نماز پڑھنی ہے یا ہمیں صرف قرآن پڑھنا ہے, جبکہ ایک بندگی کا اصول اگر ہم ایک میجر ڈیفینیشن دیکھیں جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی ہے, وہ کہتے ہیں عبادت عما یجمع کمال المحبت والخوف والطاعہ, کہ عبادت وہ ہے جس میں آپ کی کمال محبت بھی آ جائے, کمال خوف بھی آ جائے, کمال اطاعت بھی آ جائے. اب جو آپ کے میجر ایموشنز ہیں, آپ کا خوف, آپ کی محبت جو آپ سے سیکریفائز لیتی ہے, بالکل ایسے جب آپ اپنے میجر ایموشنز کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں گے تو آپ کے اندر امید بھی آئے گی اور آپ کو اپنی لائف کا پرپس بھی سمجھ آ جائے گا. تب اس بندگی کے تھرو اگر آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اپنا حصہ چھوڑنا پڑ رہا ہے یا مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا یا میں دنیا میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو مجھے اس کا رزلٹ اگر یہاں پہ نہیں بھی ملا جو آپ نے سوچا ہوا تھا تو وہ آپ کو بعد میں مل جائے گا انشاءاللہ. بالکل. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا ہے, الا من رحم ربک ولذلک خلقہم, کہ اس کی رحمت کے لیے اس نے پیدا کیا نا. اب یہ نہیں ہے کہ اس کی رحمت کے لیے ہمیں پیدا کیا تو اس کو ہماری ضرورت تھی, بالکل ہمیں ضرورت تھی اس کی رحمت کی, اور اسی لیے اس رحمت کے لیے اس نے ہمارے لیے جنت بھی بنائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ٹرائلز ہمارے لیے رکھے ہیں, ٹیسٹ رکھے ہیں. اب جس کے ٹرائل زیادہ ہوتے ہیں اس کا رینک زیادہ ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دنیا میں آپ کیا کام کر کے جاتے ہیں, کتنے اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں نہیں, اس میں آپ نے بڑا اچھا یہ جو قرآن کی فضیلت بھی آپ نے بیان کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اس کے بارے میں گائیڈ کیا. ہم اصل میں چیزیں پڑھتے نہیں, پھر سمجھتے نہیں تو امپلیمنٹ نہیں کرتے, پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, سیلف اویئرنیس ہم میں نہیں آتی, اور اسی وجہ سے ہم ڈفرینٹ یہ پرابلمس میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بھی بنایا نا زمین پہ, تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا اس کی اسپیسیفک ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ایک اور پرپس پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم خلیفہ ہیں تو خلیفہ کی اگر ہم صرف 2 آیتیں دیکھیں نا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رسپانسبلٹیز بھی بتائی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ آپ دین کو قائم کریں اور اس میں تفرقے بازی میں نہیں پڑیں. آپ دین کو اس کی اصل سے دیکھیں, آپ قرآن کو فالو کریں, آپ حدیث کو فالو کریں, اور مزید آگے چنک ڈاؤن کر کے جو فقہی مسائل ہیں آپ اس کو سائڈ میں کر دیں. وہاں پہ تو اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن جو آپ کو بہتر لگتا ہے کہ قرآن کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے, یا جو ہمارے اسکالرز بتاتے ہیں آپ اس کو لے لیں. یہاں پہ وہی بات ہے, ہمارے وہ کانٹراڈکشنز کافی آ جاتے ہیں, تو آپ اس کو اس کی اصل سے لے کے اس کو اپلائی تو کریں. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہ, کہ آپ اس نے زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں آباد بھی کیا ہے. اب زمین کو آباد کرنا, اس کو کس طرح سے ہم انصاف کے ساتھ, ہم کس طرح سے عدل کے ساتھ اچھے طریقے سے دنیا کو لے کے چل سکتے ہیں, ہم کیا اپنی کنٹریبیوشنز دے سکتے ہیں, ہمیں وہ دیکھنا ہے. کیا ہم کہیں پہ ظلم تو نہیں کر رہے, ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے. نہیں, ہم سے کئی لوگ منسلک ہیں. یعنی اگر ایک بندے کی ہماری اپنی لائف نہیں ہے, میں سوسائٹی پہ کیسے افیکٹ ڈال رہا ہوں, میں اپنے آس پاس کے لوگوں پہ کیسے افیکٹ ڈال رہا ہوں, تو اس طرح سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک بہتر انداز میں انسان کر سکتا ہے. تو یہ جو سیلف اویئرنیس, اس طرح سے یہ ساری چیزوں کو جب انسان مقصد سمجھتا ہے تو آپ کے نزدیک جو NLP ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے, یہ کتنا افیکٹ جو ہے, کیا یہ کافی افیکٹو ہوتی ہے لوگوں کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لانے کے لیے یا اپنا زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے؟ NLP اگر دیکھا جائے نا تو یہ اس طرح سے آپ کے لینگویج پیٹرنس کو ماڈیفائی کرنا سکھاتا ہے جس سے آپ کے بلیف سسٹمز بن رہے ہوتے ہیں. صحیح. NLP کے کچھ پری سپوزیشنز ہوتی ہیں جس کو بلیف سسٹم کہہ دیتے ہیں, جس کو اوور آل اگر آپ اپنی لائف میں اپلائی کریں نا, اور اس سے بھی مزے کی بات یہ, آپ اگر اس کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ آپ کو سملر لگے گی کہ قرآن کے پیٹرن بھی آپ کو وہ چیز سکھا رہے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات ماننی نہیں ہے اگر وہ شرک کا کہتے ہیں, لیکن آپ نے ان کے ساتھ پیار سے رہنا ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, عرف کے مطابق آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے.
NLP ہمیں کہتا ہے respect other people's model of the world, you don't have to accept it. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کے جو بلیف سسٹمز ہیں نا وہ ایک وائڈر ٹرم پہ ہیں کہ آپ اگر اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں نا تو جس کو آپ دوسرے کے ساتھ اختلاف سمجھ رہے ہیں آپ اس کو اگلے کا پوائنٹ آف ویو سمجھ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کا طریقہ ہے یہ میرا طریقہ ہے. بالکل بالکل. اور اس وجہ سے پھر وہ انسان جو ہے وہ کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے, وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے کہ وہ دوسرے کا نقطۂ نظر نہیں سمجھ پا رہا. اس کو ماننا ٹھیک ہے, مت مانے لیکن کم از کم رسپیکٹ دیں. اس میں نا میں آخر میں آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک خاص آرگنائزیشن کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں جس کا ایک بہت ہی ایک وسیع مقصد ہے اور وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک تو ہمیں تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بھی بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص پیغام آپ کا لاسٹ میں نوجوانوں کے لیے ہوگا زندگی کا مقصد وہ کیا ہے. اچھا, میں آئی ہوں آیت صابرون کی طرف سے اس کے ریپرزینٹیٹیو بن کے. وہاں پہ میں ایز اے فرنٹ اینڈ آپریشن مینیجر کام کر رہی ہوں. بیسیکلی وہاں پہ ہمارا ایم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پازیٹیولی کس طرح لوگوں کی لائف میں چینجنگز لے کے آ سکتے ہیں, اور ہم یوتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے وکٹم زون میں تھے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پراپر گائیڈنس ملے, ان کی جو کنفیوژنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو جج کیے بغیر کیا جائے. تو یہ چیز ہے کہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایک ٹائم پہ صحیح گائیڈنس نہیں مل سکی تو ان کو وہ مل جائے. ان کو مل جائے, بالکل. اور اس کا انیشیٹ کیا تھا ڈاکٹر عائشہ رشید نے. وہ خود PhD کری ہیں اسلامک سائیکالوجی میں لنکن یونیورسٹی ملیشیا سے. یہ بڑا اچھا آپ کا یہ ہے, اور اس سے میرا خیال ہے کافی لوگ جو ہیں وہ فیض یاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے. ہم UMT کی کولیبریشن سے نا تربیہ ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ابھی ویلنس کیمپ کروایا تھا, اور پھر ہماری آن لائن ویلنس ونڈو اس میں ہم نے 1-on-1 کاؤنسلنگ سیشنز اپنے کلائنٹس کو آفر کیے جو رجسٹرڈ پارٹیسپینٹس تھے. اسی طرح ہم اس کے علاوہ بھی کاؤنسلنگس پرووائڈ کرتے ہیں, کورسز آن لائن ہوتے ہیں ہمارے. جیسے بھی ریسنٹ ایک کورس تھا ہیلنگ ہارٹس کے نام سے, کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ, آپ کا بڑا اچھا. ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید کامیابیاں دیں. نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ زندگی کا جو مقصد ہے اس کو جب انہوں نے کرنا ہے تو ایک اگر ہمیں ایک وہ جو کہتے ہیں نا ون لائنر تو نہیں ایگزیکٹ ہوگا, بٹ ایک وہ جو ایک خاص سارا زبردست سا ہو کہ یار اس کو فالو کر لو نا تو انشاءاللہ یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو میرے ذہن میں جو بھی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پرپس کے حوالے سے تھاٹ ہے نا تو وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر ایکٹ کرنا شروع کر دیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں, تو وہ آپ کو سینس آف فلفلمنٹ دیتی ہے. زبردست, ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے جو ہے وقت دیا اور آپ نے اتنی اچھی باتیں ہمیں بتائیں. تو آپ سب نے آج دیکھا کہ ہم نے کیسے یہ جانا کہ زندگی کا مقصد پہلے آپ کو معلوم کرنا ہے, پہلے آپ کو ایک سیلف اویئرنیس حاصل کرنی ہے, پھر آپ کو اپنے جو آپ کے پیٹرنز ہیں بیہیویئر کے وہ جاننے ہیں, اور پھر کون سے پریکٹیکل سٹیپس ہیں جن کے اوپر چل کر آپ پر امید ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیں گے. ہمیں ضرور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اپنا سب کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.